بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شن نامی جو ہے وہ پہلوان تھا، بہت عقل مند پہلوان تھا۔ عقل جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، یہ وراثت در وراثت عقل نہیں چلتی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ جو ہے زیادہ عقل مند ہوتا ہے تو آگے بچہ جو ہے وہ کم عقل ہوتا ہے، بعض دفعہ بیوقوف نکل آتا ہے، اور بعض دفعہ باپ جو ہے وہ عقل اس کی کم ہوتی ہے، اتنا ذہین نہیں ہوتا، اور بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شن نامی جو پہلوان تھا وہ بہت ہی عقل مند پہلوان تھا۔ اپنے گھوڑے کے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو ایک درخت کے نیچے، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ ادھر آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک اور آدمی دوسری طرف سے وہ بھی اپنے گھوڑے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ، شن نامی پہلوان جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں جو ہیں وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو 2-4 گھنٹے جو ہیں دونوں آرام کرتے ہیں، کیلولا کا وقت جو ہے وہ ادھر گزارتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تھوڑی دیر بعد شن نامی پہلوان نے کہا کہ میں نے اس مشرق والی سائڈ پہ جانا ہے، تو وہ ساتھ والے آدمی نے، اس نے بھی بولا میں نے بھی اسی سائڈ پہ جانا۔ دونوں اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور چل پڑے۔ جاتے جاتے خاموشی کی حالت میں دونوں سفر کر رہے ہیں، تو ہوا یوں راستے میں کہ شن نامی پہلوان نے دوسرے آدمی کو یہ کہا کہ یار تو مجھے اٹھا لے یا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران کہ یار یہ شدائی سا بندہ ہے، اس نے کس طرح کا سوال کر لیا، میں بھی اپنے گھوڑے پہ جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے گھوڑے پہ جا رہا ہے، تو یہ کیسا سوال ہے کہ تو مجھے اٹھا لے یا پھر میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا یار تو پاگل انسان ہے، کیسا سوال کر رہا ہے، تو مجھے اٹھا لے یا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی۔ پھر اسی طرح سفر جاری ہے۔ راستے میں کوئی گاؤں کا ایریا آتا ہے، وہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں کا ایک کھیت ہے، گندم کی فصل تھی یا کپاس کی فصل تھی۔ تو وہ شن نامی پہلوان نے اس سے پوچھا کہ یار یہ جو فصل ہے یہ ابھی کھانے والی ہے یا کھائی جا چکی ہے۔ پھر اس کو گرمی چڑھ گئی، اس نے کہا یہ کیا یار پاگل انسان ہے، پہلے تو نے کس طرح کا سوال کیا کہ یا تو مجھے اٹھا لے میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں، اب اسی طرح کا سوال آپ نے کر دیا کہ یہ جو فصل ہے یہ کھانے والی ہے یا کھائی جا چکی ہے، کیسا سوال ہے۔ اس نے اپنے مائنڈ میں سوچا کہ ویسے کوئی مینٹلی طور پہ اپسیٹ انسان ہے، سوال ایسے ویسے کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سفر چلتا جب گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو کچھ لوگ میت کو کندھا دے کے جنازہ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو شن نامی پہلوان نے اس سے اگلا سوال کر دیا کہ یہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے۔ تو اسی اور وہ بندہ جو ہے وہ ہائپر ہو گیا، اس نے کہا کہ کبھی زندہ کوئی کندھا دے کے لوگ لے کے آتے ہیں، یہ تو اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو خیر جب گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو اس نے شن نامی پہلوان کو کہا کہ یار آپ جو ہے وہ شام کا وقت ہونے والا، تو کھانا کھا کے آگے چلے جانا، یہ میرا گاؤں آ گیا ہے، کھانا کھا کے ہی آگے جانا۔ تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے آدمی، شن نامی پہلوان کو اپنی بیٹی کو اندر جا کے بتاتا ہے کہ ایک مینٹلی طور پہ اپسیٹ انسان میرے ساتھ آیا ہے، تو عجیب و غریب بیٹا سوال وہ کر رہا ہے، تو روٹی بناؤ تو اس کو کھانا کھلانا ہے بیچارے کو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ بابا وہ آپ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، مینٹلی طور پہ اپ سیٹ انسان کہہ رہے ہیں، وہ کیا کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا اس نے 2-3 سوال کیے ہیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ اپ سیٹ انسان ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ ابو جی مجھے بتائیں کہ وہ کون سے سوال ہیں اس نے جو اس طرح سے کیے ہیں کہ جس وجہ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پہ اپ سیٹ انسان ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا اس نے پہلا سوال یہ کیا ہے
کہ ہم دونوں گھوڑے پہ آ رہے ہیں، تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا لے یا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا پاپا اس نے ٹھیک تو کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خاموشی کے ساتھ ہم آ رہے ہیں، تو مجھے بلا لے یا میں تجھے بلا لیتا ہوں، کوئی ہم بات شات کریں تو پھر سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ اس بات کا اصل مطلب یہ ہے۔ اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، بالکل یہی۔ کہنے لگے بابا اگلا سوال اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے جی اگلا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ کھائی جا چکی ہے یا کھانے والی ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال تھا۔ اس نے کہا پاپا اس نے یہ سوال بھی ٹھیک کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ مقروض ہوتے ہیں، وہ فصل ابھی کھڑی ہوتی ہے تو آڑتیوں سے پیسے لے لیتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں اور فصل آپ لے لینا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھڑی ہوئی فصل بک چکی ہے، کھائی جا چکی ہے، یا ابھی تک اس نے کسی سے اس کے پیسے وغیرہ نہیں لیے، تو مطلب اس کو کھانی ہے ابھی۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا۔ اس نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اگلا جو سوال ہے اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ ایک میت لے کے جا رہے تھے اسی گاؤں میں، تو کہنے لگا کہ یہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے؟ اس نے کہا ابو جی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اپنے پیچھے اچھی نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہے، کوئی جو صدقہ جاریہ ہو، تو پھر تو یہ زندہ ہے، مطلب اس کے جو اعمال جو ہیں، یہ صدقہ جاریہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ یا پھر یہ بالکل سب کچھ ختم کر کے جا رہا ہے، نہ کوئی صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ رہا ہے، تو نہ اس کے پیچھے کوئی اچھی اولاد ہے، اس کا مطلب پھر یہ مر گیا۔ اس نے کہا بالکل بیٹا آپ نے جو ہے وہ بات ٹھیک کی ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد دیکھیں، باپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو گھر آ کے بیٹی کو سمجھ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی جو عقل ہے وہ کام کرتی تھی کہ باپ سے زیادہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل جو ہے یہ کسی کے میراث نہیں، ضروری نہیں کہ باپ جو ہے وہ ذہین ہو، عقل مند ہو تو آگے اولاد بھی اس کی۔ تو اس نے جا کے شن نامی پہلوان کو بتایا کہ آپ کے سوالوں کی مجھے سمجھ آ گئی ہے اب کچھ۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، تجھے کسی نے بتایا ہے؟ اس نے کہا جی میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے۔ اس نے کہا یار مجھے بھی ایسے رشتے کی تلاش تھی کہ جو عقل مند تو اس طرح باریک بینی جو لڑکی ہو، تو اگر آپ نے کہیں نہیں کیا رشتہ تو مجھے دے دے۔ تو شن نامی پہلوان کے ساتھ وہ آدمی جو اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد جو ہے یہی تھا کہ عقل جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا بندہ کسی نے بات کی اور آپ کو اس کی بات فضول لگے، یہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات سمجھ نہیں رہے ہوتے، اگلے کو آپ بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ فضول بات نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ سمجھائی بات کی، بات سمجھ آنا نہ آنا تو اس کی عقل کی بات ہے۔ ایک بہت مشہور مثال جو ہے عام ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ عدالت کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے اپنا کیس خود لڑنا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ خود لڑیں، یہ اجازت ہوتی ہے کہ جو آدمی ہے وہ اپنا خود بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، کیس اپنا لڑ سکتا ہے۔ عدالت جو جج جو ہوتا ہے اس کو پرمیشن دیتا ہے۔ ٹائم جب آیا تو جج کے سامنے اس آدمی نے اپنا مکمل طور پہ مدعا بیان کیا، بتایا کہ جناب یہ بات۔ جج کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ اس نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات واضح طور پہ بتائی، تو پھر بھی وہ جج صاحب کہنے لگے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تیسری دفعہ پھر اس نے ڈیٹیل کے ساتھ بات بتائی، پھر بھی جج صاحب نے کہا کہ مجھے جناب آپ کی بات جو ہے وہ پراپر سمجھ نہیں آئی، کہ آپ کوئی وکیل کریں۔ تو اس نے کہا جج صاحب بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، وکیل میں کروں؟ بات کی سمجھ آئی نا؟ بات کا مقصد یہ ہے کہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اگلے بندے کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اصل مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ عقل جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔